شروع ہے۔ آج ماہ محرم کی 8 تاریخ ہو گئی اور جگہ جگہ عزائے سید الشہداء ہو رہی ہے۔ مومنین اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے، فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، مجالس عزا برپا ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم افعال کو انجام دے رہے ہیں یہ مودت اہل بیت ہے۔ جو تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں اجر رسالت اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کروں۔ تو مودت ہے کیا عزیزان گرامی؟ یہ ایام عزا میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون اہل بیت سے مودت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ جہاں بھی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، عزا کے کوئی کام انجام دیے جاتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ان کاموں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ چاہے مجلس کا برپا کرنا ہو، مجلس کا پڑھنا ہو، مرثیے کا پڑھنا ہو، نوحے کا پڑھنا ہو، جلوس میں شریک ہونا ہو، جلوس کا برآمد کرنا ہو، یہ سارے افعال ایام عزا سے تعلق رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ مودت اہل بیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، جس حدیث کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے یہ دراصل جناب امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے۔ جب آپ مدینے سے نکلے تو آپ مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے، میرے نکلنے کی وجہ کیا ہے، مجھے کیوں نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں انی لم اخرج اشیراں ولا بطیرا ولا مفسداں ولا ظالماں، کہ میں نہ کسی لالچ کی بنا پر نکلا ہوں، نہ کسی غرور کی بنا پر نکلا ہوں، نہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میرا ارادہ امر بالمعروف کا ہے، نیکی کے حکم دینے کا ہے، نہی عن المنکر کا ہے، برائیوں سے روکنے کا ہے۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جس سیرت کو میں اختیار کروں گا، وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَسِيرَةِ أَبِي علی ابن ابی طالب، اپنے نانا کی سیرت کو اختیار کروں گا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو اختیار کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد علی۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا کہ کس مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں۔ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس وصیت نامے میں، اصلاح امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ تو معلوم ہوا یہ جو امت تھی، امت میں فتنہ اور فساد پھیل گیا تھا۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ انسانوں سے چاہ رہا ہو، اگر ویسا ہو رہا ہے تو وہ اصلاح ہے۔ اور فتنہ اور فساد کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے اور وہ امت انجام دے رہی ہے تو وہ فتنہ اور فساد ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ نانا کی امت میں فتنہ اور فساد پھیل چکا تھا، فسادی لوگ آ گئے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام صرف یزید کی اصلاح کے لیے نہیں نکلے ہیں، صرف یزید کو سمجھانے نہیں نکلے ہیں، صرف یزید وہ مورد خطاب نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام پوری امت سے خطاب کر رہے ہیں کہ امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا ہو گیا تھا، معاشرہ برائی دیکھ کے خاموش بیٹھا ہوا تھا، معاشرہ برے لوگوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھا ہوا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ لہٰذا امام نے فرمایا میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی،
ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو دیکھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقصد کو بھی جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد کو جان لیں گے، پہچان لیں گے، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو قرآن مجید میں اس اعتبار سے بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو غرض خلقت انسان اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے عبادت الہی۔ تو ہمیں اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں انجام دینی ہوگی، ہماری پوری زندگی عبادت الہی میں گزرنا چاہیے۔ یہ ہے مقصد حیات انسان۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کے دو مفہوم ہیں، ایک عام مفہوم ہے اور ایک خاص مفہوم ہے۔ خاص مفہوم کیا ہے؟ یعنی عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج، عبادت یعنی زکوٰۃ۔ عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں عبادت کہلاتی ہے، لیکن کیا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا صرف نماز عبادت ہے؟ کیا صرف روزہ عبادت ہے؟ کیا صرف حج عبادت ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ عبادت ہے؟ اگر ہم انہیں عبادت مان لیں تو واقعی یہ عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارنی ہے، اور یہ عبادتیں جو ہے خاص عبادتیں، اگر ہم ان کا وقت شمار کریں تو کتنے وقت میں پوری ہو جاتی ہے؟ مثلا 5 وقت کی نماز مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت ہے، 1 گھنٹے میں تمام ہو جائے گی۔ روزہ ماہ رمضان میں 1 مرتبہ واجب ہے۔ حج پوری عمر میں 1 بار، وہ بھی اگر مستطیع ہوئے تو حج کرنا ہے، مستطیع نہیں ہوئے تو حج نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو تمام عبادتیں ہیں یہ مختصر سے وقت میں ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارنی ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عبادت کے 2 مفہوم ہیں، ایک خاص اور ایک عام۔ عام مفہوم کیا ہے؟ یعنی اطاعت پروردگار عالم کو انجام دینا، حکم پروردگار عالم کو ماننا، اپنی پوری زندگی احکامات خداوند عالم کے مطابق گزارنا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں پیغمبر کے حکم کو ماننا ہے، پیغمبر کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ جس نے پیغمبر کے حکم کو مانا اسی نے ہی اطاعت پروردگار عالم انجام دی ہے۔ جو اطاعت پروردگار عالم انجام دیتا ہے اس کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو اب عزیزان گرامی، ہمیں اپنی زندگی عبادت میں گزارنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد ابھی بھی پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ نماز ابھی ادھوری ہے، روزہ ابھی ادھورا ہے، حج ابھی ادھورا ہے، اور ادھوری چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا نماز کا کامل ہونا ضروری ہے، روزے کا کامل ہونا ضروری ہے، حج کا کامل ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نماز کامل ہو گئی ہے، یہ روزہ کامل ہو گیا ہے، یہ حج کامل ہو گیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہے، ہمارا حج قبول ہو رہا ہے، ہماری زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے، ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے روز دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔
تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا ابھی تک عبادتیں ادھوری تھی، نماز ادھوری تھی، روزہ ادھورا تھا، حج ادھورا تھا، زکوٰۃ ادھوری تھی۔ یہ مکمل کب ہوئی ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا غدیر خم کے میدان میں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو معلوم ہوا جیسے ہی پیغام پہنچایا گیا اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے کہ آج کے روز دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو جس چیز پر دین مکمل ہوا ہے، جس بھی چیز پر دین مکمل ہوا ہے، اسی پر نمازیں بھی مکمل ہوئی ہے، روزے بھی مکمل ہوئے ہیں، حج بھی مکمل ہوا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، مقصد حسین علیہ السلام کو سمجھیے۔ مقصد حسین علیہ السلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی۔ اور عبادت الہی اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ تو اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز بھی ولایت والی ہونی چاہیے، ہمارے روزے بھی ولایت والے ہونے چاہیے، ہمارا حج بھی ولایت والا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا یہی مقصد تھا کہ اس ولایت کو بچا لینا۔ یہ اہم منصب ہے ولایت، جو یزید غضب کر چکا تھا، جو چاہتا تھا کہ دین میں انحراف پیدا کر دے، دین میں برائیوں کو داخل کر دے۔ اسی لیے تو کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آتی تھی، نہ کوئی فرشتہ آتا تھا، انہوں نے ڈھونگ رچا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی جب اسے حکومت مل جاتی ہے تو یہ اپنی اصلیت پر پلٹ جاتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر منصب خلافت، منصب امامت، منصب ولایت اگر یزید کے ہاتھوں میں چلا گیا ہوتا تو آج ساری برائیاں دین اسلام میں موجود ہوتی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے صرف منصب ولایت کو نہیں بچایا، منصب ولایت کو بچا کر پورے دین الہی کو بچا لیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ خدایا بحق کے محمد وآل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضے کو ادا فرما۔ خدایا بحق کے محمد وآل محمد مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، ملک ایران کی حفاظت فرما، حق کی پیروی کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔